الحمد للہ وکفا عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، ہمارے محترم میاں طاہر صاحب ابھی تک مکمل طور پہ روبہ صحت نہیں ہوئے، تو ان کی بیماری جہاں ان کے لیے رفع درجات کا باعث ہے، تو ان کی بیماری نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی کہ ہم بھی دین کے اس پروگرام میں شریک ہو سکیں. تو کہتے ہیں اچھے آدمیوں کی بیماریاں بھی لوگوں کی سعادت کا باعث بن جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کی بیماری میرے لیے تو کم از کم باعث سعادت بنی کہ میں نے آج پچھلا اور آج آپ حضرات کے ساتھ دین کی باتیں کرنے میں اور حضرت مولانا کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق بھی ہوا، اور یقینی طور پہ اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائیاں ہوں گی. مولانا اصل میں ابھی سوالوں کے ہمارے کالر جو ٹیلی فون پہ وہ تو نہیں آ رہے، ہمارے پاس کچھ لکھے ہوئے سوالات ہیں. یہ عمومی طور پہ ایک آج کل یہ لفظ بولا جاتا ہے صحاح ستہ، یہ جو کتب ہیں حدیث کی، تو کہنے والے کا منشا یہ ہے کہ جب ان کے اندر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں تو پھر ان کو صحاح ستہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے. اصل میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی. کوئی اہل علم جو حدیث کے فن سے واقف ہے نا، وہ سیاستہ کے لفظ نہیں بولتا. عوام میں یہ بات مشہور ہوگی. بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین ضرور کہتے ہیں وہ علماء کی اصطلاح. باقی 4 کتابیں سنن اربع، ساری 6 کتابوں کو سیاستہ کم علم لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں. ورنہ باقی بات ٹھیک ہے، 4 کتابیں جو سنت والی ہیں ان میں تو ضعیف بلکہ ابن ماجہ موضوع تک روایتیں بھی ہے. اس لیے یہ صحاح ستہ کی اصطلاح کوئی علمی اصطلاح نہیں. مولانا محمد عبدو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کا رد کیا تھا کہ یار کس طرح یہ لوگوں نے بات چلا لی ہے، کسی علم والے نے یہ بات نہیں کی. صحیحین بخاری مسلم جو ہے وہ ٹھیک لفظ ہے، وہ علم والے لوگوں کا لفظ ہے، وہ اصطلاح علمی ہے. باقی صحاح ستہ نہیں کہنا چاہیے. تو ان کو کتب ستہ بولنا چاہیے یا کتب ستہ کہہ دیں یا صحیحین اور سنن اربع کہہ دیں. ان 4 کو سنن اربع کہہ دیں. تو گویا ہمارے ہم سامعین کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ صحاح ستہ کی جو اصطلاح ہے اس کی بجائے جو صحیح ہے نا وہ تو بخاری اور مسلم، باقی 4 کتابوں کو اصول اربع یا سنن اربع سنن اربع کہنا. اور یہ جو صحاح ستہ والی یہ اصطلاح ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ اہل علم کی نہیں ہے، عوام الناس. مولانا نے لفظ اصول اربع کر دیا. اصول اربع جو ہے نا یہ شیعہ کی 4 کتابیں جو ہے نا ان کے لیے وہ لفظ بولتے ہیں. الکافی کے لیے استدکار تہذیب ارملہ اگر کی اس کو اصول اربع کہتے ہیں. بلکہ ہماری اصطلاح پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ یار کیوں 6 کتابوں کو صحاح کہتے ہیں جبکہ ان میں صحیح روایتیں نہیں. تو اس لیے بہت اچھا ہوا کہ وضاحت ہو گئی. کوئی علم والا آدمی ساری کتابوں کو صحاح نہیں کہتا. بخاری مسلم جو ہیں ان دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. باقی کتابیں السنن الاربع یہ مولانا یہ بعض اہل علم سے مراد میری عام آج کل کے علماء ہے، جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ یہ صحاح اربع کیوں کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تغلیباً ہے کہ تفاعلاً کہ چلو اس میں کافی زیادہ صحیح حدیثیں ہیں لہذا تغلیباً ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. نہیں، اس سے عام لوگوں میں تو یہی غلط فہمی پیدا ہوگی کہ ان کتابوں میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے. یہ سب صحیح ٹیلی فون شاید آ رہا ہے. دیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیبل دفتر میں بول رہے ہیں، آڈیو ذرا تیز کرنا. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیبل کے دفتر سے بول رہے ہیں جی. آڈیو کم چل رہا ہے جی پروگرام ٹھیک ہے؟ پروگرام ٹھیک ہے، آڈیو ذرا تیز کرنا. آڈیو ذرا تیز کر دیں جی.
جی تو یہ جی آگے بات ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ جی میں کہ ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھا جی اللہ حافظ مولانا یہ بھی میرے پاس ایک لکھا ہوا سوال یہ ہے جی یہ بلکہ یہ اس موضوع پہ کل ایک جگہ بحث بھی ہو رہی تھی جو سوال ہمارے پاس ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو یہ پہلے کال لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. فتح آن لائن سے بول رہے ہیں؟ جی جی ہم یہ جو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں حاجی زکا بول رہا ہوں. جی ہم کاروبار کرتے ہیں مطلب نقد ادھار کا، یارن لیتے ہیں نقد اور اس کو ادھار بیچتے ہیں، یہ کاروبار جائز ہے؟ مولانا یہ نقد اور ادھار کے کاروبار کے بارے میں نقد اور ادھار کے سودوں میں جو قیمتوں میں فرق ہے اس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں مطلب نقد دیتے ہیں کہ مثال ہے 64.5 میں، ادھار بیچتے ہیں ہم 66 میں، آیا وہ کاروبار ٹھیک ہے؟ نہیں میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل یہ خارج سود ہی ہے، صرف اس کا نام بدل لیا ہے. اچھا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک. بالکل ناجائز اور حرام ہے، یہ جائز نہیں. صحیح بات یہی ہے. ٹھیک ہے. مولانا یہ جامعہ امدادیہ کا اور مفتی شفیع صاحب کا اور جامعہ سلفیہ کا اور دیگر بہت سے احباب کا یہ فتویٰ ہے، بلکہ یہ ہمارے سلفی حضرات جو ستیانے والے ہیں ان کا سب کا یہ فتویٰ ہے کہ نقد کی قیمت تھوڑی اور ادھار کی جائز. ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ کیا دلیل تو مولانا محترم کیا ہوگی؟ جی مولانا مسعود عالم ندوی صاحب ہیں، عرب تشریف لے گئے جماعت اسلامی کے مشن کے لیے، تو وہاں ایک مجلس میں بات چل پڑی. اس زمانے میں بھی نہ لونیاں غلام وادہ ہوتے تھے، یہ تو اللہ رحمت فرمائے شاہ فیصل پر انہوں نے بند کیا، ورنہ منڈیاں لگتی. تو بات چل پڑی یہ تھوڑی سی. جی کر سونے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امین شاہ صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ اچھا جی وہ ایک منٹ مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا النساء سورت جو ہے نا قرآن پاک کی، جی اس کی 135 سے لے کے 139 نمبر آیات کا 135 سے لے کے 139 39 ان آیات کا جو ہے نا مختصر ترجمہ اور تشریح ارشاد فرما دیں. اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لطف الرحمان خان صاحب کا وہ مطالعہ قرآن حکیم کورس، اس میں ایک ان آیات کی مفہوم میں انہوں نے آخر میں ایک پیرا لکھا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں مختصر سا. جی آخرت میں کامیابی کے خواہش مند مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے دلی یقین کے لیے فکر مند رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اور اسے برابر بھی چیک کرتا رہے، جس طرح ذیابیطس کا مریض صبح شام اپنا شوگر لیول چیک کرتا رہتا ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے. آپ مزید اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو کر دیں. 135 نمبر سے لے کر 139 تو آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا والدین کے ہو یا رشتہ داروں کے ہو. کوئی آدمی غنی ہو یا فقیر ہو تو ان کا لحاظ نہ کرو، سچ بولو، اللہ ان کا آپ زیادہ تم سے خیر خواہ ہے، وہ خود ہی ان کی فکر کر لے گا، تم حق ہی کہو. تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم زبان کو پیچ دو گے یا سچی گواہی سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس سے خبردار ہے. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری. اور جو اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، آخرت کے دن کا، تو وہ بہت دور گمراہی میں